تو آج کے گفتگو کا آغاز ایک بہت ہی ڈرامائی منظر سے کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر ہیں اور ان کی قوم بنی اسرائیل ان کا انتظار کر رہی ہے، اور اس انتظار اور قیادت کے خلا میں ایک شخص سامنے آتا ہے، سامری۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے آپ کہہ لیں بات بگڑنا شروع ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی حقیقی لیڈر منظر سے ہٹتا ہے نا، تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور آگے آتا ہے۔ بالکل۔ اور سامری کوئی عام شخص تو تھا نہیں، وہ لوگوں کی نفسیات کو خوب سمجھتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس موقع سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ اچھا، تو اس نے ایک بڑی ہوشیار چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ مصریوں سے جو زیورات لیے تھے وہ تمہارے لیے ایک بوجھ ہے۔ جی، اور ان سب کو اکٹھا کر کے آگ میں ڈال دو۔ بالکل، تاکہ تم پاک ہو جاؤ۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہی زیورات تھے تو انہوں نے بطور امانت لیے تھے، نکلوایا۔ وہ صرف دھات نہیں پگھلا رہا تھا، مطلب وہ دراصل ان کی ایمان، ان کی تاریخ، سب کچھ پگھلا کر ایک نئی اور کھوکھلی شناخت بنا رہا تھا۔ اور اس پگھلے ہوئے سونے سے اس نے ایک بچڑا بنایا، لیکن یہاں ایک بڑا عجیب موڑ آتا ہے۔ جی، وہ مٹی والا واقعہ۔ ہاں، اس نے اس بچڑے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے تلے سے اٹھائی ہوئی مٹی ڈال دی۔ اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ دیکھیں، یہ صرف جادوگری نہیں تھی، یہ علامتوں کا کھیل تھا۔ وہ مٹی جس میں ایک مقدس اثر تھا، زندگی کی علامت تھی، اس نے ایک مقدس چیز کو گمراہی پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ حق میں باطل کی آمیزش۔ بالکل، فتنے کی سب سے خطرناک شکل۔ اور جب اس بے جان بچڑے سے ایک گائے جیسی آواز نکلی تو لوگوں کے لیے یہ ایک حتمی ثبوت بن گیا، اور 12,000 کے علاوہ تقریباً پوری قوم اس کی پوجا میں لگ گئی۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں، اور ظاہر ہے اللہ کی طرف سے پہلے ہی خبردار کیے جانے کی وجہ سے شدید غصے اور افسوس کی حالت میں ہیں۔ جی، وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں، تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا۔ لیکن ان کا غصہ سب سے زیادہ اپنے بھائی حضرت ہارون پر نکلتا ہے۔ وہ ان کے سر کے بال پکڑ کر کھینچتے ہیں۔ یہ تھوڑا حیران کن نہیں لگتا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، یہ رد عمل ان کی ذمہ داری کے احساس کی شدت کو دکھاتا ہے۔ ان کا غصہ ذاتی نہیں تھا، بلکہ اس بات پر تھا کہ ان کی قوم توحید چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئی تھی۔ یہ ایک لیڈر کا اپنی امت کے لیے درد تھا۔ اچھا۔ اور حضرت ہارون کا جواب بھی اتنا ہی اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قوم نے مجھے کمزور سمجھا، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ جی، اور اس پر حضرت موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور وہ فوراً اللہ سے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ اب ذرا اس کردار کی طرف چلتے ہیں جس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ جی سامری، جب حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا، تو اس کا جواب بڑا متکبرانہ تھا۔ اس نے کہا، میں نے وہ دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا۔ مطلب اس نے حضرت جبرائیل کو پہچان لیا تھا اور اس موقع کو اپنی طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ بالکل۔ اور اس کا انجام بھی بڑا عبرتناک ہوا۔ اسے معاشرے سے مکمل طور پر کاٹ دیا گیا اور ایک ایسی بیماری لگ گئی، جی، کہ اگر کوئی اسے چھوتا تو دونوں کو بخار ہو جاتا۔ وہ زندگی بھر جنگلوں میں لامساس، یعنی مجھے مت چھونا چلاتا رہا۔ ایک روحانی جرم کی آپ کہہ لیں جسمانی سزا۔ بالکل۔ اب آتے ہیں قوم کی توبہ کی طرف۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ وہ 70 بہترین افراد کو لے کر کوہ طور پر آئیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی، لیکن یہاں آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ نہیں، بلکہ ایک اور بڑی آزمائش شروع ہو گئی۔ جب ان 70 لوگوں نے اللہ کا کلام سنا تو کہنے لگے کہ ہم تب تک یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ اس گستاخی پر ان پر زلزلہ طاری ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ یہ انسانی فطرت کی ایک اور مثال ہے۔ معجزے پر معجزہ دیکھنے کے بعد بھی حواس پر انحصار کرنے کی خواہش۔ لیکن پھر حضرت موسیٰ نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ جی، یہ واقعہ اللہ کی رحمت کی وسعت کو دکھاتا ہے۔ تو اس پورے واقعے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ صرف ایک قوم کی غلطی کی کہانی تو نہیں ہے، اس میں قیادت، بحران اور توبہ کے گہرے سبق ہیں۔ بالکل، یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ایمان کتنا نازک ہو سکتا ہے، اور جب صحیح رہنمائی نہ ہو تو لوگ کتنی آسانی سے گمراہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ اللہ کی رحمت کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کے دور میں جب نظریاتی اور اخلاقی خلا پیدا ہوتے ہیں تو انہیں پر کرنے کے لیے کون سے سامری آگے آتے ہیں۔
یہی وہ سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ جب معاشرے سے صحیح رہنمائی اٹھ جاتی ہے تو پیدا ہونے والے خلا کو کون اور کیسی قوتیں پر کرتی ہیں؟ یہ ایک سوچ ہے جو ہمیشہ متعلقہ رہے گی۔